میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اگر ہم دنیا ہی کی سب چیزوں کی طرف متوجہ رہیں گے تو اس میں گھرتے چلے جائیں گے اور اللہ سے دور۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بس یوں ہی پیدا کر دیا ہے یا اس کے پیچھے کوئی وجہ رہی ہے؟ یقینی طور پر ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے، مگر ہم اس مقصد کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف پریشانیوں اور بیماریوں میں پھنستے جا رہے ہیں۔ ہر انسان چڑچڑا ہو رہا ہے، مختلف امراض میں مبتلا ہو رہا ہے، شوگر، بی پی، کینسر وغیرہ وغیرہ، کیونکہ وہ اپنے مقصد کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے مقصد کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے۔ اگر ہم اتنا سمجھ گئے تو نہ صرف اپنے لیے بلکہ اوروں کے لیے بھی مشعل راہ ہوں گے۔ ہر آدمی غصہ انڈن کو صرف مائنڈ کو کرنٹ کرتا ہے، جیسے پروفیشن ہے اونلی سروائیونگ اینڈ ایگزسٹنگ کا ایجوکیشن ہے، وہاں خدا سے کنیکٹ کرنے کا ایجوکیشن نہیں ہے۔ تو یہ ہم دکھا رہے ہیں کہ ہم حقیقی میں انسان ہیں اور ان کو ہم انسان بن کے جنائے ایک گڈ ہیومن بینگ۔ یہی ہے تعلیم ہے کہ انسانیت آ گئی، جب انسان بن گئے انسانیت آ گئی، انسان تک محبت آ گئی، محبت آ گئی تو ایمان دین اسلام، آل دا تھنگس ول کم ان دا فرنٹ۔ پہلے بات ہم اسلام ہی نہیں ہے، اسفلا صاف لیکن گر گئے ہیں، ہم سیلف سینٹرڈ ہو گئے، سیلفش ہو گئے، خود غرض ہو گئے۔ اب یہ چیزیں سے سب نکال کر لا رہے ہیں۔ اینڈ ٹوڈے ایوری ون غصہ از بیکم اے وے آف لائف۔ ہر آدمی غصہ اینڈ دین اٹ از ڈسٹرائنگ دا ہول فیملی۔ جو لوگ اس ورکشاپ میں آئے ان کے مطابق ان لوگوں کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا۔ فاؤنڈیشن فار ایجوکیشن اپریسیشن اینڈ ٹریننگ پروگرام میں آئی ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت کا راستہ ہے یہاں پر آنے کا، اور ڈاکٹر صاحب کے میں شکر گزار ہوں کہ جو 3 دن کا ورکشاپ تھا اس میں ہم کو کچھ سیکھنے کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور ڈاکٹر صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، اور ڈاکٹر عالیہ کے بھی ہم شکر گزار ہیں جو یہ پروگرام کو آرگنائز کیے، اور خاص طور سے سلمہ میری سسٹر چھوٹی بہن، ان کی وجہ سے میں یہاں پر آئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، اور ایسے پروگرام ہونا چاہیے اور ہم کو سیکھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ ہم کیا چیز ہیں، ہم کو یہ سیکھنے کو ملا۔ ہر انسان کے اندر کچھ خامیاں اور کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی خوبیوں کو ڈیولپ کریں۔ اس ورکشاپ میں ہم کو ایسا ہی کچھ سیکھنے کو ملا۔ کیا چیز ہے ہم کو بتایا گیا ہے کہ ہم کو خود اپنے آپ اندر جھانکنے کا موقع ملا ہے، اور اس میں لکھنے کے لیے بولے تھے کہ سر کے 4-5 پوائنٹس لکھیے، آپ کے نیگیٹو پوائنٹس اینڈ پازیٹیو پوائنٹس۔ اس میں اندر انسان اپنا کیا چیز ہے وہ جھانکتا ہے، اس سے کئی چیزیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ الحمد للہ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔ 270 ہوں، بہت شکر گزار ہے، بہت اچھا موقع ملا ہے ہم کو۔ ایون میرے چھوٹے بچے ہیں، 13 ایئرس 14 ایئرس کے بچے، اور لوگ کو ابھی یہ ٹائم پہ لوگ کو جب اتنا گائیڈنس ملا تو بہت اچھا ہے لوگ کے لائف کے لیے۔ کچھ لوگوں کو اس ورکشاپ کی اہمیت کے بارے میں اندازہ نہیں تھا، مگر جب انہوں نے یہ ورکشاپ اٹینڈ کیا تب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ کتنا مفید ہے۔ بس ایسے ہی مطلب ایمٹی مائنڈیڈ آ گئی تھی، مگر الحمدللہ کافی سے فائدہ رہا، بہت اس سے مطلب اپنے آپ کو سمجھنے کا موقع ملا۔ ڈسکور یور سیلف، آئی تھاٹ اٹس سم تھنگ لائک اگین دے ول سے rules and regulations, but here they showed us how to implement those rules in our lives, and it was really great experience actually. They showed how to correct ourselves. First of all, I thought like I'm right, I'm the best, always whatever I do it will be the right, but I came to know the problem is from me, from my side. When I say I it creates problem. That's the problem. So alhamdulillah I came to know like I have to correct myself first. کچھ بچوں نے بھی یہ پروگرام اٹینڈ کیا۔ ان بچوں کے مطابق ان کو کم عمری میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور وہ لوگ ورکشاپ سے کافی خوش تھے۔ منوشن، میں 8th کلاس میں پڑھ رہی ہوں ابھی،
मगर मैं 13 इयर्स की हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े लोग आ रहे हैं। मैं एकदम शॉक्ड हूँ कि इतनी छोटी उम्र से मैं बहुत ज़्यादा सीखी। अपनी ज़िंदगी में कुछ और ज़िंदगी में जी रही थी, अभी मैं कुछ और अच्छी ज़िंदगी में जी रही। पहले कुछ क्या बोलते हैं, बहुत गंदी ज़िंदगी में जी रही थी। मैं सही बोलती थी, मगर अब मालूम पड़ रहा कि मैं गलत हूँ। हर चीज़ में मैं गलत हूँ। मम्मी लोगों के साथ आगू करना, सब करना, वो गलत है। एक्चुअली मम्मी लोगों के साथ रहना अच्छे, बाद लोगों को मम्मी लोग नहीं रहते, मगर मेरे को है, आई एम लकी अल्हम्दुलिल्लाह। एंड बाद लोगों को सिस्टर्स नहीं रहते। मेरे दीदी के फ्रेंड है, उनको सिस्टर नहीं है, उन्होंने मेरी दीदी को फ्रेंड मानते, मगर फ्रेंड के साथ उन्होंने सिस्टर भी मानते हैं। मेरे को उनको देख के फील होता मेरे को सिस्टर है एक बोल के। मेरे को एक्चुअली 2 सिस्टर है और 1 ब्रदर है। माशाल्लाह से सब है मेरे को, और मेरे को यहाँ से बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। सर जो समझाते हैं वो समझने आता है, जो बस लोगों को समझाने नहीं आता और हमारे को समझने नहीं आता। ये सर को समझाने आता और हमारे को सर का एक्सप्लेनेशन वो समझने आता है, तो वो सीखने को मिला और हमारे को बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। सर जैसा बोलते हैं कि ज़िंदगी एक खेल है, लाइक वैसा सीरियसली एक खेल है। मैं भी मानती हूँ वो चीज़। इनके मुताबिक इनके दोस्त ने इनको इनवाइट किया था। ये सेमिनार जो सादतुल्लाह खान साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया था एक अच्छा सेमिनार था, और जो भी यहाँ लोग आए इनको इस सेमिनार से बहुत कुछ सीखने को मिला। I was invited by one of my friend to attend this seminar, which is conducted by Dr. Sadatullah Khan Sahab, I believe. This type of seminar we rarely get, and this was the opportunity for me to attend this seminar. It gives lot of meaning and a lot of vast knowledge. Mr. Khan has discussed about the very minute Shariat-e-Islamiyya, very minute things in the Islamic law. In a very detailed manner, he has discussed this in 3 days. He was very busy to conduct classes 3 days, right from morning 8:30 to evening 6 o'clock. It is not very easy to a person to stand such a long period. I appreciate his physical energy as far as the knowledge and his speech, and what I am from Hyderabad. We many times attends the meetings and the seminars, and जिसको हम जलसे बोलते हैं हैदराबाद में, वाज दिया करते हैं हैदराबाद के उलमाए दीन. Such meetings, such वाज वगैरह I have attended many a times. But this seminar which was conducted here speaks in a very peculiar manner. The words which have been used here, who am I? He asked the question, who am I? To explain this, who am I? We have to waste, me and our other friends and the spectators, and Dr. Saab himself spent 1 day to explain who am I. We have some other knowledge, some other information, some other knowledge about who am I, but he gives in a very peculiar way. It explains in a very critical manner, very meaningful manner, who am I.
some peculiar words also he used which we commonly use in other places, but it gives some other meaning. Who am I? I. Ego, assumption, denial. Dictionary meaning says something, but the Shariat-e-Islamiyya and the Islamic laws, these words are used in some other meaning. So we had the opportunity to understand the peculiar words, what does it says, what is actually used, what does the shaitan do, what does the Allah orders for his human beings. So it differentiates a very delicate issue also he has discussed. Nafs-e ammara, it is not simple. Nafs-e mutmainna, these are the words which can be discussed by a ulama, by a alim-e-deen. I do not know Mr. Khan is alim-e-deen or what type of person he is. I do not know his background. But as far as his background is concerned, he seems to be BSc, B.Ed in BSc, BE in mechanical. Such a mechanical person, such an engineer speaks about the delicate issues in the Islam. Nafs is a very delicate word. It gives a lot of meanings, lot of expansion it has. But he has spoken about the nafs. Many Muslim, we are also Muslim, we do not know the perfect meaning of the nafs. Ruh, nafs, nafs-e mutmainna. This is all he speaks. It was really interesting, and we have enjoyed this. I can say much about him, but it will not be good for me to praise him. It will not be a good sign also. Anyhow, we congratulate him for spending his 3 days for imparting lecture to the Hyderabadi people, and we hope he must continue to conduct such seminars in Hyderabad in future too. सबका यही कहना था, इस सेमिनार से इनको काफी फायदा हुआ. I would like to thank Mr. Sadullah Khan, and he's a very generous person, and if such a person like Sadullah Khan, if 10% emerges out from our community, then we'll make a change. Yes, we can make a change. कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये कॉन्फ्रेंस पहली बार अटेंड की, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कॉन्फ्रेंस कई बार अटेंड की. इन सब का यही कहना है कि इस वर्कशॉप से इनको बहुत फ़ायदा हुआ, और अब वो अपने आप को और दूसरों को अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़ों को समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं. Myself is Dr. Alia. I'm working as Assistant Professor in Osmania University in the Department of Chemistry, and such type of workshops I have been attending since 2008, and my life after attending this workshop has changed a lot. Then I thought that why not we distribute this, pass on this message to the next generation, so that it will be very helpful. So we have taken this initiative to organize this workshop along with Imran Bashir Bhai and Shaukat Bhai, and it was nice. It was a very good experience. Response of the people, how many people turned up? It was around 100 people have turned up, and we were tensed also because we started a workshop on Black Day, that is 6th. So we were in tension that will many people turn up or not. Then on the first day, when we saw that there was a registration of around 100 people, we were very happy, and we got some encouragement also that in future also we can organize such a workshop at a grand level, not just for 100 members, maybe for more than that. Were there any tests or any exam kind of a thing? What all we have learned?
They were given some assignments also on the first day, and many of the people, they worked out at home and they shared their experience that they could able to speak to their family members, they could able to share it. So that was the assignment given on the first day, and the second day also some mirror exercises were given to them. So that's how. He is a role model for me. Because I haven't seen a person who is so practical. Like many people, they preach but they don't practice. So I've seen Sadullah Khan sir as a very practical man. Like basically he is an engineer, but he has taken up this step. Share this and share the experience of the workshop, whatever he has designed, to bring about a change in the mankind. नाजरीन, इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।